بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفکر اسلام، مصور پاکستان، شاعر مشرق، حکیم الامت حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو مولانا روم پیر رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید ہندی ہونے پہ بڑے فخر کا اظہار کرتے، وہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ترجمانی کرتے ہوئے نفع دینے والے علم اور نقصان دہ علم میں فرق بتاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اے کہ باشی در پے کسب علوم، باتو می گویم پیام پیر روم، اے رات بھر علم حاصل کرنے والے شخص، تمہیں میں مولانا روم پیر رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پیغام نہ سناؤں کہ آپ نفع مند علم اور نقصان دہ علم میں کیا فرق بتاتے ہیں؟ فرماتے ہیں، علم را برتن زنی مارے بود، علم اگر فقط دنیاوی مفاد کے لیے ہو یا مادی ضرورتوں کی کفایت کرنے والا ہو تو وہ نقصان دہ ہے، وہ سانپ کی طرح ہے۔ علم را بر دل زنی یار بود، لیکن اگر علم اصلاح نفس کرنے والا ہے، اخلاقی اقدار کو بہتر بنانے والا ہے، تزکیہ و تصفیہ قلب کرنے والا ہے، دل و نظر کی پاکیزگی کا باعث ہے، تو پھر یہ دوست ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مرکۃ الآراء تصنیف اسرار خودی میں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ترجمانی کرتے ہوئے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کا علم فقط دنیا کے حصول کے لیے ہے، مادی ضرورتوں کے لیے ہے، دنیا کے فائدے کے لیے ہے، اور آپ کی تربیت نہیں کرتا، آپ کی عقل کو روشن کرنے کے ساتھ ساتھ دل کو روشن نہیں کرتا، تو پھر یہ فائدہ مند نہیں ہے۔ یہ سانپ کی طرح ہے جو ڈستا ہے، اور اس علم کا جو غیر نافع ہے، اس کا ڈسنا کیا ہے؟ یہ تکبر پیدا کرتا ہے، یہ غرور لے کے آتا ہے، یہ ظلم پہ ابارتا ہے، یہ مادیت پرستی کی دلدل میں دھکیلتا ہے، یہ جاہ و منصب کا طالب بناتا ہے، یہ خواہشات نفس کے پیچھے چلاتا ہے، یہ رب سے دور کرتا ہے۔ یہ علم کا ڈسنا ہے، وہ علم جو صرف مادی ضرورتوں کو کفایت کرے، لیکن وہ علم جو دل کی اصلاح کرے، جو تزکیہ و تصفیہ قلب کرے، وہ خدا کے نزدیک لے کے جاتا ہے، وہ عاجزی اور تواضع انسان میں پیدا کرتا ہے، وہ خود شناسی اور خدا شناسی کا باعث بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جب دعا فرماتے، دعا کرتے، تو یہ دعا کرتے کہ اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما، نفع دینے والا علم عطا فرما، جو میرے اخلاق کو بہتر بنائے، میرے احوال کو بہتر بنائے،
جو مجھے تیرے نزدیک کرے، تیری معرفت عطا فرمائے، تو نفع مند علم عطا فرما۔ اور علماء کہتے ہیں کہ علم کی 3 منزلیں ہیں۔ جب انسان پہلی منزل پہ پہنچتا ہے تو من دخل فی الشبر الاول تکبر، جو پہلی شبر میں، پہلی منزل پہ، پہلے مقام پہ پہنچتا ہے، علم اس میں تکبر پیدا کرتا ہے، اور یہ خام ہے، یہ خام ابھی ہوتا ہے انسان اس علم میں، اس لیے اس میں تکبر آ جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں وَمَن دَخَلَ فِي الشِّبْرِ الثَّانِي تَوَاضَعَ، اور جو دوسرے مقام پہ، دوسری منزل پہ پہنچتا ہے، اس میں عاجزی آ جاتی ہے۔ اور فرماتے ہیں وَمَن دَخَلَ فِي الشِّبْرِ الثَّالِثِ عَلِمَ أَنَّهُ مَا يَعْلَمُ، جو علم کے تیسرے مقام پہ پہنچتا ہے وہ یہ جان لیتا ہے کہ ابھی اسے کچھ پتہ نہیں۔ وہ سمندر کے کنارے پہ کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں چند ذرے ہیں، چند قطرے ہیں، چند موتی ہیں، سمندر تو سارا آگے ہے۔ تو یہ علم کے 3 مقامات ہیں، جن میں سے پہلا مقام کہ جب علم ابھی سیکھنے والے کو کامل نہیں بناتا تو وہ ابھی خام ہوتا ہے، تو وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ابھی اس کا علم سانپ کی مانند ہوتا ہے، اور وہ خطرناک مقام ہوتا ہے، کیونکہ اس میں علم کے ڈسنے کے چانسز، مواقع زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اسی لیے حضرت سلطان العارفین، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں خام کی جانن سار فقر دی، محرم ناہی دل دے ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو ابھی خام ہے، جو ابھی راستے پہ چل رہا ہے، منزل پہ نہیں پہنچا، یا جس نے ابھی چند گھونٹ پیے ہیں، یا جو ابھی علم کی صرف عین سے واقف ہے، خام کی جانن سار فقر دی، وہ خام کیا جانے اس شخص کے بارے میں جو معرفت کے کئی جام پی کے بیٹھا ہوا ہے، اس کے بارے میں جو دل کا محرم ہو کے بیٹھا ہوا ہے، جو خود شناسی اور خدا شناسی کر کے بیٹھا ہے، حاصل کر کے بیٹھا ہے۔ فرمایا آب مٹی تھیں پیدا ہوئے، خامی بانڈے گلدے ہو۔ انسان مٹی سے، آگ سے، پانی سے بنا ہوا اس کا وجود ہے۔ فرمایا قدر کی جانن لال جواہر، جو سوداگر بلدے ہو۔ فرمایا جو کانچ کے تاجر ہیں، شیشے کے تاجر ہیں، انہیں کیا معلوم لال اور جواہر، ہیرے جواہرات، ان کی قدر و قیمت کیا ہے۔ سو ایمان سلامت ویسن، جو بج فقراں ملدے ہو۔ فرمایا ایمان کی سلامتی اسی کی ہے جو معرفت کے جام پیے، یا معرفت حاصل رکھنے والوں کی قدموں میں جا کے بیٹھے۔ تو علم یہ فائدہ مند بھی ہے، نقصان دہ بھی ہے۔ نقصان دہ تب ہے جب ابھی خام ہے، نقصان دہ تب ہے جب صرف مادی ضرورتوں کی کفایت کرنے والا ہے، نقصان دہ تب ہے جب صرف دنیا سے متعلق ہے، لیکن فائدہ مند تب ہے جب یہ روح کو تسکین دے، قلب کی اصلاح کرے، تزکیہ نفس کرے، تصفیہ نفس کرے، اور خالق کی پہچان دے، تب یہ فائدہ مند ہے، سود مند ہے۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور نقصان دہ علم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔